السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، علمی جواہر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مشق 1.3 چل رہا تھا، اس کے 8ویں سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ یہاں بورڈ پر میں نے سوال نمبر 8، 9، 10 لکھ لیا ہے۔ اب اسے حل کرتے ہیں، اس کی حل کی طرف ہم چلتے ہیں۔ مشق 1.3 کا 8واں سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ دیے گئے دو حقیقی اعداد پی برابر 6 ہو اور کیو برابر -9 ہو، استعمال کرے اور ثابت کرے کہ پی جمع کیو برابر ہے کیو جمع پی کے۔ یہ جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، اس میں خاصیت مبادلہ بلحاظ جمع استعمال ہوئی ہے۔ ہم اسے دائیں طرف سے حل کر لیں یا بائیں طرف سے حل کر لیں، ہمارے پاس دونوں کا جواب ایک ہی ہو۔ اگر ہم کر لیں 6 جمع -9 تو ہمارے پاس جواب -3 ہی آئے گا۔ اگر ہم کریں -9 جمع 6 تب بھی ہمارے پاس جواب -3 ہی آیا۔ تو اس میں خاصیت مبادلہ بلحاظ جمع استعمال ہوئی ہے، یہ ہم نے ثابت کر لیا۔ 9واں سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ دیے گئے 3 حقیقی اعداد v برابر -3، u برابر 2، w برابر 5 ہو، استعمال کرے اور ثابت کرے۔ کیا ثابت کرنا ہے کہ بریکٹ شروع u جمع v بریکٹ بند جمع w برابر u جمع بریکٹ شروع v جمع w بریکٹ بند۔ یہ بھی پہلے ہم نے پڑھ لیا، یہ خاصیت تلازم بلحاظ جمع ہے کہ اگر 3 حقیقی اعداد کو جمع کرنا ہو تو کسی بھی 2 حقیقی اعداد کو بریکٹ میں بند کر کے ان کو جمع کر لے تو جواب ہمارے پاس ایک آئے۔ پہلے اگر ہم u اور v کو جمع کر لیں پھر w کے ساتھ اس سے جمع کر لیں، یا اگر ہم v اور w کو پہلے جمع کر لیں پھر u کے ساتھ اس سے جمع کر لیں تو دونوں کا جواب ہمارے پاس ایک ہی آئے گا۔ اسے کہتے ہیں خاصیت تلازم بلحاظ جمع، یہ پہلے ہم سیکھ چکے ہیں۔ 10واں سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ درج ذیل میں استعمال شدہ غیر مساواتی خصوصیات کی شناخت کرے۔ یہ پہلے ہم خصوصیات کی پہچان میں سیکھ چکے ہیں۔ اب اس میں جو خاصیت استعمال ہوئی اسے کہتے ہیں خاصیت متعدی خاصیت۔ متعدیت خاصیت وہ ہے کہ یہ تعلق کو منتقل کرتی ہے۔ کس طرح تعلق کو منتقل کرتی ہے؟ یہاں دیکھیں، x بڑا ہے y سے اور y بڑا ہے z سے، تو یہ x خود بخود بڑا ہوا z سے، اس x کے تعلق کو کیا کر دیا؟ منتقل کر دیا۔ اسے کہتے ہیں متعدی خاصیت۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے۔ اب اس میں کون سی خاصیت استعمال ہوئی ہے؟ اس میں جمعی خاصیت استعمال ہوئی ہے۔ اب جمعی خاصیت کسے کہتے ہیں کہ کسی غیر مساوات میں دونوں طرف ایک عدد جمع کر لیا تو اس کے بڑے اور چھوٹے ہونے کی علامت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہاں سمجھے آپ، اب یہاں ہمارے پاس دیکھیں 5 جمع 3 بڑا ہے 2 جمع 3، یعنی یہ 5 اور 2 میں اگر ہم 3 جمع کر لیں تو یہ بڑے ہونے کی جو علامت ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے کہتے ہیں جمعی خاصیت۔ مشق 1.3 کے 11ویں سوال کی طرف چلتے ہیں۔ 11واں سوال ہے کہ وضاحت کرے کہ کیوں صفر جمعی ذاتی عنصر اور 1 ضرب ذاتی عنصر ہے۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے، کسی عدد میں اگر صفر جمع کیا جائے تو اس کی قیمت نہیں بدلتی۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے 5 جمع 0، تو ہم جب ان کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس وہی 5 ہی حاصل ہوگا۔ اور 1 ضرب ذاتی عنصر کیوں ہے؟ کیونکہ کسی بھی عدد کو 1 سے ضرب دے تو اس کی قیمت وہی رہتی، نہیں بدلتی۔ مثال کے طور پر یہی 5 ہے، 5 ضرب 1 برابر ہمارے پاس یہی 5 ہی حاصل ہوگا۔ اسی طرح معلوم ہوا کہ یہ صفر جمع ذاتی عنصر ہے اور 1 ضرب ذاتی عنصر ہے۔ 12واں سوال ہمارے پاس موجود ہے، کوئی سے 3 حقیقی اعداد A، B اور C ہو، جہاں C چھوٹا ہو صفر سے اور انتخاب کریں تو ثابت کریں کہ اگر A بڑا B ہو تو پھر A ضرب C چھوٹا ہوگا B ضرب C سے۔ ناظرین کرام، یہ خصوصیت کی پہچان میں ہم پڑھ چکے ہیں، اسے کہتے ہیں ضربی خاصیت۔ ضربی خاصیت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم دونوں طرف کسی مثبت عدد سے ضرب دیں تو علامت وہی رہے گا، نہیں بدلے گا، اور اگر ہم دونوں طرف منفی عدد سے ضرب دیں تو علامت الٹ جائے گا، تبدیل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک عدد موجود ہے 5 بڑا ہے 3 سے، یہ آپ کا A ہوا، یہ B ہوا، یہ ہم نے ثابت کر لیا۔ اب ہم نے اسے ثابت کرنا ہے۔ اب اس سے کیسے ثابت کریں گے؟ C بھی اٹھا لیں گے۔ اب C جو ہوگا وہ صفر سے چھوٹا ہوگا، یعنی منفی عدد ہوگا۔ ہم کوئی بھی منفی عدد اٹھا لیتے ہیں، مثال کے طور پر 5 -2، سمجھے؟ اب یہ علامت تبدیل ہو جائے گا۔ کس طرح تبدیل ہوگا؟ یہاں بڑی کی علامت لگی ہے تو ہم چھوٹے کی علامت لگا لیں گے۔ اب 3 سے بھی ہم 2 کو ضرب دیں گے، 3 -2۔ اب جب ہم نے 5 کو -2 سے ضرب دیا تو ہمارے پاس کیا حاصل ہوا؟ -10 حاصل ہوا۔ اور اسی طرح 3 کو اگر ہم -2 سے ضرب دیں تو ہمارے پاس -6 حاصل ہوا۔ اور یہ بات آپ کی ذہن میں ہونی چاہیے کہ منفی عدد جتنا بھی بڑا ہوگا اتنے کیا ہوگا؟ چھوٹا ہوگا۔ تو یہ چیز ہم نے ثابت کر لیا۔ 13ویں سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ 13واں سوال ہے ہمارے پاس، اگر کسی بھی عدد سے اس کے جمع معکوس کو تفریق کرے تو جواب کیا ہوگا؟ جمع معکوس میں 2 الگ الگ باتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اگر کسی بھی عدد میں اس کے جمع معکوس کو جمع کیا جائے تو جواب ہمارے پاس 0 آتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے 8 جمع، اب اس کا جمع معکوس ہمارے پاس -8 آئے گا۔ یہاں مثبت 8، اس کا جمع معکوس ہمارے پاس -8 ہوگا۔ اگر ان دونوں کو ہم جمع کر لیں تو جواب کیا آئے گا ہمارے پاس؟ اب یہاں منفی اور مثبت ہے تو ہمارے پاس منفی آئے گا۔
اب 8 سے 8 منفی ہوا تو ہمارے پاس جواب کیا آیا؟ 0 آیا۔ جمع معکوس کی دوسری بات ہے کہ کسی بھی عادت سے اس کے جمع معکوس کو تفریق کیا جائے تو اس عادت کا دگنا آتا ہے، یعنی ڈبل آتا ہے۔ مثال ہمارے پاس موجود ہے، یہی مثال ہم اٹھا لیتے ہیں۔ تو 8 منفی 8، یہاں مثبت 8 ہے تو اس کا جمع معکوس ہمارے پاس منفی 8 آئے گا۔ اگر ان دونوں کو ہم منفی کر لیں آپس میں تو ہمارے پاس جواب کیا آئے گا؟ 8 جمع 8، کیونکہ منفی اور منفی جمع ہوتے ہیں، جب علامت ایک جیسے آ جائے تو وہاں ہم جمع کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس 8 جمع 8 جواب ہمارے پاس 16 آیا۔ اب یہ 16 8 کا دگنا ہے۔ مشق 1.3 کے 14ویں سوال یعنی آخری سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آخری سوال ہمارے پاس موجود ہے، کوئی سے 3 حقیقی اعداد کا انتخاب کرے اور پھر ثابت کرے۔ کیا ثابت کرنا ہے؟ کہ اگر a چھوٹا b اور b چھوٹا c ہو پھر a چھوٹا c ہوگا۔ اب ہم نے 3 حقیقی اعداد کا انتخاب کرنا ہے۔ مثال کے طور پر 5 چھوٹا ہے 8، یہ آپ کا a ہوا، یہ b ہوا، اور 8 چھوٹا ہے 10، یہ آپ کا c ہوا۔ اب اسے ثابت کرنا ہے کہ 5 چھوٹا ہوگا 10 سے۔ اس طرح آپ کو معلوم ہوا کہ اس میں کون سی خاصیت استعمال ہوئی ہے، اس میں متعدیت خاصیت استعمال ہوئی ہے کہ جو تعلق کو منتقل کرتی ہے۔ اس 5 کے چھوٹے ہونے کو تعلق کو منتقل کر لیا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ کے فضل سے مشق 1.3 کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں مشق 1.4 کی طرف چلیں گے۔ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ساتھیوں کے ساتھ مشورے کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان سوالات کی مختصر ویڈیو یعنی شارٹ ویڈیو اب انشاءاللہ ہم فیس بک اور واٹس ایپ پر بھی جاری کریں گے، لیکن تفصیلی ویڈیو کے لیے آپ ہماری یوٹیوب چینل علمی جواہر کو سبسکرائب کر لیں، وہاں تمام اسباق آپ کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔